السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور یہ بڑی سٹوری ہے آج کی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، براہ راست حملہ کیا میزائلز کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنی ایئر فورس کا استعمال کرتے ہوئے۔ اور صبح اٹھ کے جب میں نے یہ خبر پڑھی تھی اس وقت یہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد میں اس کو فالو کرتا رہا، تو پھر مجھے تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے سے کہیں کھیل تو نہیں کر رہے، کہ ایران بھی وارن کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے حملے کرنے ہیں، جگہوں کا بھی پتہ ہوتا ہے ان کو، اس بعد ان جگہوں پہ حملے ہوتے ہیں اور ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ اس کو انٹرسیپٹ بھی کر لیتا ہے۔ اسرائیل نے 100 جہازوں کے ساتھ حملہ کیا، صرف 2 افراد جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، اور کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا۔ میزائلز بھی مارے گئے، 100 جہاز بھی استعمال ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس جب وہ لبنان میں یا غازہ میں آدھا گھنٹہ بھی کچھ کرتا ہے تو اس سے 60 70 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس قسم کا حملہ تھا؟ کیا ایران کو پہلے اس کی اطلاع دی ہوئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ اس کے اوپر اب ریٹیلیٹ نہ کرنا؟ کیا ایسا کی کوئی چیز تھی؟ لیکن آج میں نے کیا کیا کہ سارا دن میں کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں ان سے میں رابطہ کرتا رہا، ان کے آفس سے میرا رابطہ رہا، ان کے میڈیا کوارڈینیٹر سے، اور ان کو میں نے بڑی ریکویسٹ کی، میں نے ان کو کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں اور اپنا موقف دیں ہمارے چینل کے اوپر 365 کے اوپر۔ تو وہ جو ہیں نہیں آئے وہ، لیکن ان کا مجھے جواب جو آیا اپنے کوارڈینیٹر کے تھرو وہ یہ تھا کہ ہم نے اکثر یعنی حملہ جو ہے اس کا بیشتر حملہ اس کو ہم نے ڈیفیوز کر دیا، اس کو ہم نے کاؤنٹر کر لیا، یعنی ان کا جو دفاعی نظام ہے اس نے بڑے مؤثر انداز میں اس کو کاؤنٹر کر دیا۔ تو یہ جنگ کتنا آگے بڑھے گی اس کے لیے ابھی کہنا ذرا سا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ پتہ نہیں ہمارے باقی اینالسٹ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بات کریں گے۔ لیکن 3-4 دن پہلے میں ایک تقریب کے سلسلے میں سیالکوٹ جا رہا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ۔ وہاں پہ ایک میڈیا کی ایک تقریب تھی، اور اس میں شرکت کے لیے جب ہم جا رہے تھے تو دوپہر کے 12 بجے کے قریب ہم نے لاہور سے سفر شروع کیا، اور 1:30 بجے تک جب تک ہم سیالکوٹ میں اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ گئے جہاں پہ ہمیں جانا تھا، تو راستے میں بہت سے کھیت اور کھلیان ہم نے دیکھے جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ کی سکرین پہ دکھا رہا ہوں، وہاں سارے کھیتوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ گندم کو جو جلایا جا رہا ہے، اور یہ جلی ہوئی گندم یعنی اس کا کھیت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کئی جگہوں پہ آپ کو دھوئیں کے بادل نظر آ جائیں گے جو اس وقت بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ اور وہ جو مریم نواز شریف کے دعوے ہیں کہ پنجاب میں ہم بڑا اسٹرکٹ ایکشن کر رہے ہیں اسموگ پھیلانے کے اوپر یا پولوشن پھیلانے کے اوپر، وہ دعوے جو ہیں لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر اس کی دھجیاں بکھر گئی۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں مسلسل آپ کی سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ کتنی بڑے ایریا پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ اور یہ کوئی ہفتے یا اتوار کا دن نہیں تھا، ہفتہ تو آج ہے، اتوار کل ہے، یہ 3 دن پرانی بات کر رہا ہوں۔ یہ ویک ڈے تھا، نارمل ویک ڈے تھا، منگل تھا، اور یہ دن کے وقت تھا۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ پوری پنجاب کی انتظامیہ جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، اور یہ موٹر وے پہ صرف ہم تو نہیں گئے، یا ہم تو نہیں صرف ہم نے سفر کیا، تو اس پہ نہ جانے کتنے لوگوں نے سفر کیا ہوگا۔ لیکن چیف منسٹر کو نہ یہ بات پتہ چلی، نہ اس کا ذکر ہوا، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف۔ تو اتنے بڑے بڑے ہم بول کیوں بولتے ہیں یہاں پہ؟ لیکن حکومت اب ایک اور ترمیم کروانے جا رہی ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کروانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ترمیم کا سنے بغیر، مسودہ آئے بغیر روٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں نہ ہم نے اس کا حصہ بننا ہے، نہ ہم نے حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ تو اب مولانا کو ایسی کون سی ملے گی جو پہلے نہیں مل پائی، اور اس ترمیم کی اپروول کے لیے وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ امریکن کانگریس کے 60 افراد نے جو خط لکھ دیا اپنے صدر کو پاکستان کے حالات کے متعلق، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے پاس 2 بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، دونوں کونا مشق ہیں۔ ایک تو صحافت کی دنیا کا بڑا ستارہ ہیں اور اب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، کوثر کاظمی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس وقت پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں۔ اور سائرہ بانو صاحبہ ہیں، رہنما جی ڈی اے کی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ جب بات کرتی ہیں تو پورا ملک سنتا ہے۔ تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویری کوئکلی سائرہ بانو، آپ کو لگتا ہے ایران اسرائیل کی جنگ آگے بڑھے گی؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ میں نے کہا یہ جنگ نہیں رکے گی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے گی، تو یہ جنگ نہیں رکے گی۔ مطلب جو میرا مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں یا جو سوشل میڈیا کے تھرو خبریں پتہ چلتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے کہ جنگ نہیں رکے گی۔ جنگ نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے. کوثر کاظمی صاحب، یہ فوٹیج میں نے دکھائی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. یہ آپ کی حکومت کیا کھوکھلے دعوے کر رہی ہے؟ صوبائی حکومت جو ہے، خاص طور آپ کی وزیر اعلیٰ جو ہے، جبکہ دن اتنی آگ لگی ہوئی ہے، اسموک بڑھتی جا رہی ہے، آپ لوگ انڈیکس ہمیں دے دیتے ہیں، یہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ؟ مبشر صاحب، یہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے فوٹیج بھی دکھائی اور پوری تفصیل بھی بتائی کہ آپ خود ٹریول کر رہے تھے. اگر مجھے پتا ہوتا یہ سوال ہونا ہے تو میں وہ 9 FIR ساتھ لے کے آتا آپ کے پروگرامز میں، جو کہ اسی مقام پر جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے ان افراد پہ جو ہیں وہ درج کی گئی، اور خاص کر ان پہ بھاری جرمانے بھی عائد ہوں گے. ابھی تو FIR کا ایک سلسلہ ہے جو کہ پہلے وارننگ دی گئی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے، اور ساتھ ہی یہ صرف کھیت کھلیان جلانے والی، جو فصلوں کو جلانے والی بات ہے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی. جو سب سے زیادہ سموک کا ذریعہ بن رہے تھے وہ پٹھے بن رہے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے، جہاں پہ وہ اینٹیں بنتی ہیں ان کی جو چمنیز ہوتی ہیں وہاں پہ خاص ڈیوائس لگائی گئی ہے جو کہ ان کا حال بتائے گی کہ اندر کیا سچویشن ہے. کیا انہوں نے وہ اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ سموک سے بچنے کے لیے، پولوشن سے بچنے کے لیے، عوام کو بچانے کے لیے ضروری ہیں؟ ان پہ بھی بھاری جرمانوں کے لیٹرز ان کو لکھ دیے گئے ہیں. جن لوگوں کو پہلے وارننگ دی گئی تھی جو ابھی تک نہیں مانے تھے، ان کے پٹھوں کو بھی مسمار کیا گیا. تو یہ تو آپ نے دیکھا اور بڑا لیکن یہ تو ابھی میں 3 دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں بھی وہی آپ کو 3 دن کے اندر کو پرچے کٹے ہیں. بالکل، میں FIR آپ سے شیئر بھی کروں گا، بلکہ میں ٹیکسٹ میسیج کرتا ہوں اگر اس دوران پروگرام کے دوران مجھے وہ FIR کی کاپیز آ جائیں جگہ کی نشاندہی کے ساتھ تو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان بالکل نرمی نہیں ہے جی، کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائی جا رہی. سموک فری پنجاب کے حوالے سے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو خود مانیٹر کرتی ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو رپورٹ کی جاتی ہے، اور اگر ایک دن بھی رپورٹ نہ ہو تو مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھا جاتا ہے جو کہ سارے منصوبے کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ بھی بہت بڑی اچھی بات ہے کہ مریم اورنگزیب کسی کو بتا دیتی ہیں، باقی میڈیا میں تو کسی سے بات نہیں کرتی، نہ کچھ بتاتی ہیں، نہ وہ اپنا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے. بلکہ آپ کی زیادہ تر جو کابینہ ہے نا جی کوثر صاحب، وہ ایسی ہے، نہ وہ فون اٹھاتے ہیں، نہ وہ کال بیک کرتے ہیں، نہ وہ میسج کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہی نہیں. دیکھیں مبشر صاحب، میں تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں یہ بات. آپ جب بھی حکم کرتے ہیں میں آپ کے سامنے آپ سے ساتھ ہمارا تعلق ڈیفرنٹ ہے. آپ تو صحافی، میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرائی. باقی بھی لاہور سے جو بھی صحافی ہیں جی، جب بھی وہ رابطہ کرتے ہیں بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ وہ الگ بات ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں اور کوٹ کوٹ آ کے نکل جاتے ہیں لوگوں کو. پچھلی باری آپ یار آپ اظہر صدیق صاحب کو کوٹ کے چلے گئے، میں نے اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا، وہ آج تک ناراض ہے میرے سے، آتے ہی نہیں ہے، کہتے نہیں تم نے کوثر کاظمی کے اوپر پروگرام کیوں کیا. نہیں دیکھیں جی، وہ ضروری تھا کیونکہ مجھ پہ انہوں نے درجن پروگرام کیے ہیں، اس کے بعد ہر بندے کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اپنے لحاظ سے سٹوری کو بیان کیا ہے. میں تو اس کے بعد خاموش تھا کیونکہ سچی بات ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اس حوالے سے اس پروگرام کو لے کر مجھے ڈانٹ بھی پڑی تھی اپنی CM صاحبہ سے، اور میں تو اس کے بعد خاموش ہو گیا. کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں وہ جو بھی تھا انہوں نے کہا جی زبانی دلائل کے ساتھ آپ بات کر سکتے تھے، یہ ہاتھ اٹھانے والا جو معاملہ تھا یہ آپ نے اپنی CM کو بتایا کہ وہاں فون کر کے اور مزید گنڈوں کو بلایا گیا تھا؟ دیکھیں یہ وہ تو ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں. خیر میں تو اس پروگرام کے اندر تھا، وہ ٹیکسٹ میسیجز کر رہے تھے جب وہ پروگرام چل رہا تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اب باہر جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک نیا ایک سلسلہ شروع ہوگا. لیکن یہ ساری سچویشن میں نے ان کو بتائی. میں نے کہا جی ذاتیات پہ اور گالیوں پہ جب کوئی بندہ آ جائے تو پھر برداشت نہیں ہوتا. ہی تک مومنٹ تھی، وہ ہو گیا. سائرہ کاظمی، سائرہ بانو صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہے جو کوثر صاحب نے دی کہ جی ہم پرچے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو اندر کر رہے ہیں؟ لاہور انڈیکس میں نمبر 1 پہ آ گیا یہ ماحولیاتی آلودگی کے اوپر. تو یہ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک ان کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بیان آیا تھا کہ یہ جو اسموگ ہے یہ ہوا کی مطلب جیسے وہاں سے انڈیا کی طرف سے آتا ہے. یہ آپ کو یہ بیان مل جائے گا. تو جس طریقے سے کھیت ختم ہوئے ہیں اور ہاؤسنگ اسکیمز بنی ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اگر یہاں ہمارے سندھ سے شروع ہو جائے تو آپ آ کے روڈز پہ دیکھیں کہ جو پہلے کھیت کھلیان تھے وہاں پر ہاؤسنگ اسکیم. تو یہ ساری چیزیں ماحول پر اثر تو ڈالتی ہیں. تو باقی بس یہ کہ باقی سارے دعوے ہی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ انتظامیہ سوئی ہوئی تھی، مطلب میں طنز نہیں کر رہی، ابھی مجھ سے جھگڑنا نہ شروع کر دیں. مطلب ایسے تھوڑی کہ آپ 4 چیزوں کی صرف آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے اور اس کے بعد سب کشل منڈل ہے. کوئی مسائلوں کا تو انبار ہے. اور صوبہ پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ صرف ہمیں لاہور ہی کی چیزیں یا لاہور ہی کی باتیں دیکھنے یا سننے کو ملتی ہیں. میرے خیال میں یہ اگر سندھ کی طرف سے آئے تو کمو شہید مطلب کوٹ سبسل وغیرہ وہاں سے پنجاب شروع ہوتا ہے.
اگر وہاں کے آپ حالات دیکھیں تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب کا کوئی حصہ ہے. تو مطلب جو انہوں نے کہا ہے میں نہیں سمجھتی کہ وہ بالکل صحیح کہا ہے. اب تو اور بائی دی وے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے واقعی کابینہ کے جو منسٹرز ہیں نا وہ منسٹرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نہیں آ کے اپنی حکومت کی ترجمانی کے لیے اپنی وزیر اعلیٰ کو بچانے کے لیے نہیں آتے. ایک کوثر کاظمی اکیلا ایک آ جاتا ہے, لیکن باقی یہ بھی آگے نہیں آئے. وہ سارا جتنی بھی کام تھا وہ سب بلاول صاحب کو کرنا پڑا. اس وقت بھی ان کا کوئی بیان نہیں آیا اور کوئی آگے نہیں آیا. سارا نازک کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا اور کیا کہا جا سکتا ہے. آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. میں اب آپ نے یہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے بلاول صاحب کے کندھوں کی بات کی ہے, لیکن باقی کیا بات کی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کال کر لوں؟ آپ کال کر لیں, میں آپ کو دوبارہ سے لیتا ہوں. کوثر کاظمی اتنی دیر میں مجھے بتائیے کہ جو کانگریس میں امریکن کانگریس نے اتنے خط لکھ دیا لمبا چوڑا بائیڈن کو, آپ لوگ بھی خط لکھ دیں اپنے صدر مملکت کو کہ ہمیں ان کی اسرائیل نما پالیسی سے اتفاق نہیں ہے. مبشر صاحب ان خطوں سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے 60 افراد وہاں پہ لکھا ان کے سینیٹرز نے, ہم تقریباً 250 یہاں سے لکھوا کے بھجوا سکتے ہیں, لیکن انگریزی میں لکھوانا ہے. لیکن ان خطوط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرا, جس شخص کو امت مسلمہ کا لیڈر کہا جاتا تھا, خط جاتا سعودیہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے, قطر کی طرف سے, کسی اور جو مسلم ممالک ہیں جو ہماری مسلم برادری ہے ان کی طرف سے جاتا تو بات ہوتی کہ ایک امت مسلمہ کے اس لیڈر کے لیے خط لکھا گیا ہے جو کہ قوم کو امریکن سے آزادی دلانا چاہتا تھا, جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے, اور جو الزام تراشی اور بہتان ترازی کرتا تھا ریاستی اداروں پہ کہ یہ تمام جو ہیں امریکن غلامی کے اندر جا چکے ہیں اور جو امریکہ ان کو کہتا ہے وہ اس پہ منو عمل کرتے ہیں. تو یہ بات تو آج جھوٹ ثابت ہو گئی. ان کے 120 جو پہلے جھوٹ بولے گئے اب 121واں ہو گیا ہے, بلکہ ہزاروں میں ہو گیا ہے. تو یہ تو صاف بات ہو گئی کہ وہ افراد جو کہ امریکن سینیٹرز کو مجبور کر رہے ہیں, لابنگ فرم میں نا, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. اب باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہاں پہ تو جلسے جلوس کر سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں لاکھوں ڈالر اربوں ڈالر دے کے وہ اس طرح کی لابنگ فرم ہائر نہیں کر سکتی جو ان کے مقدمات جو ہیں وہ امریکنز اور سعودی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے لڑیں. اب کیا ہوا اور ساتھ کہا کیا جا رہا ہے, ایک عمران خان کے لیے پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں یہ لوگ کہ یہاں ہمارے ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہ. امریکہ سے تو انہوں نے آزادی لینی تھی, لیکن امریکہ کے پیچھے جا کے لگ گئے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن میں سائرہ بی بی سے پوچھتا ہوں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. سائرہ بانو, امریکہ سے تو تحریک انصاف نے آزاد کرانا تھا اس ملک کو, لیکن ہر بات پہ وہ امریکہ سے منت کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ پلیز ہمیں بچاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی میں تو ظاہر اس پارٹی کی ترجمان نہیں ہوں. انہوں نے تو فیصلے جو مسلط ہوتے ہیں اس کے اوپر کہا تھا کہ نہیں, اپنی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے. اور دوسری بھی صرف ایک لفظ سنا تھا کہ ایک عمران خان کے لیے, ایک عمران خان کے لیے اتنی ساری آئینی ترامیم آ گئیں. اور جو آپ نے 10-15 دن آپ نے دیکھا یہ پورا شو, پھر مولانا صاحب اور اس سے پہلے آپ نے بلاول صاحب کی بات کی تھی. میں نے کہا, آپ نے کہا ان کے ترجمان آتے نہیں. میں نے کہا یہ تو آئینی ترمیم کے لیے بھی انہوں نے کوئی ہاتھ پیر نہیں مارے, وہ بھی بلاول بھٹو ان کے کندھوں پر ذمہ داری تھی. اور باقی یہ کہ انسانی حقوق, کہا کہ انسانی حقوق, میں تو دیکھیں جی, میں باقی نہ کسی صوبے کی طرف انگلی اٹھا رہی ہوں نہ میں کسی اور کی بات کر رہی ہوں. آپ میرے سندھ کو ہی لے لیں, جتنے یہاں پر صحافی قتل ہوئے ہیں نصر اللہ گیڈانی سے لے کے جو ڈاکٹر شاہ نواز اس کو ہے, اور تو اور مبشر صاحب ہمارے جو سندھ کے پانی کے اوپر اس آئینی ترمیم کے پیچھے پیچھے شب خون مارا گیا ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ انسانی حقوق کیا شب خون مارا گیا آپ آئینی ترمیم کے تحت مجھے بتائیں. آئینی ترمیم کے جی, چولستان 6 کینال بنیں گے. ہم تو ویسے ہی ٹیل اینڈ پہ بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس پانی آتا نہیں ہے. نہیں ایک منٹ آپ مجھے بتائیں کہ شب خون کیا مارا گیا. اسی آئینی ترمیم کے بیچ میں 211 ارب روپے مختص ہو گئے. احسن اقبال صاحب جو وزیر ہیں وہ چیئر کر رہے ہیں, اور چولستان کینال وہاں پر 6 کینال بنیں گے. ہمارے پاس پہلے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں ذرا, ایک آپ مجھے بات بتائیں. نہیں ایک منٹ یہاں پہ رک جائیں. آپ نے کہا شب خون مارا, یہ اشارہ تو آپ پنجاب کے اوپر کر رہی ہیں نا, تو اب میں پنجاب کی طرف سے سندھ کو جواب دے دوں ذرا اچھی طرح کرارے سا, کہ واٹر ریکارڈ سائن ہوا تھا
آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کی دور حکومت میں واٹر ایکارڈ سائن ہوا تھا سارے صوبوں کے درمیان، اور اس میں شق نمبر 6 جو تھی نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب اس کے بعد اضافی پانی دیا جائے گا، جب مزید ریزروائرز بنیں گے تو اس پروریٹا کے حساب سے دیا جائے گا۔ لیکن اگلے ہی NFC ایوارڈ میں پنجاب نے آپ کو اپنے حصے کا پانی زیادہ دے دیا، اور آپ کو اپنے وسائل بھی کافی، یعنی اس میں پنجاب کے کم ہوئے اور آپ کو زیادہ دیے گئے۔ اس کے اوپر آپ نے نہیں کہا کہ پنجابیوں کے حق پہ شب خون مارا گیا۔ تو سائرہ بانو صاحبہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، آپ نے آج شب خون کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ نہیں میں نے کہا، میں تو یہ کہ میں تو آئی ٹیک ایشو ٹو دیٹ کہ ہمیشہ آپ لوگ پنجاب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب چپ رہے۔ کیوں پنجاب چپ رہے؟ نہیں تو اور کس نے مارا شب خون؟ اوہو، میرا تو میکا پنجاب ہے، پنجاب تو میرے ملک کا حصہ ہے۔ میکا چھوڑیں، میکا آپ اپنے، میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہی، میں تو آپ کو ایسی جس مذاق میں بولا، میں پنجاب کی بات ہی نہیں کر رہی۔ میرا مطلب ہے کہ اگر کسی نے شب خون مارا ہے تو پنجاب کے وسائل پہ مارا ہوا ہے۔ اف میرے خدا، میں کہہ رہی ہوں جو ہمارا پانی آ رہا ہے، میں پنجاب کے پانی یا دینے لینے کی بات ہی نہیں کر رہی۔ اس لیے کہ آپ لوگوں نے مل کر، ساروں نے، آپ نے اور کے پی کے والوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا اس ارے وقت۔ مبشر صاحب، اور پروگرام پیچھے چل پئے ہو۔ میں کہہ رہی ہوں جو گرین انیشیٹو کے تحت جو بنجر زمین کو آباد کرنا ہے، تو اس کے لیے ہماری آباد زمینوں کو تو بنجر نہ کرے نا۔ کوئی نہیں اس پہ کنال، ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہے، یا تو پانی ہو تو آپ بات کریں۔ یہاں پر تو ہم ٹیل اینڈ پہ بیٹھے ہوئے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سمندر ہماری زمینیں نگل گیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آپ اس کو بیچ میں، یہ پنجاب اور سندھ کی لڑائی بیچ میں نہ کریں۔ آپ نے گرین انیشیٹو کے تحت جو ایکڑوں زمین چولستان کے صحرا میں بنجر زمینیں دی ہوئی ہیں، آپ کیسی کسی کی آباد زمینیں ان کو بنجر کر کے آپ بنجر زمینوں نہیں، آباد زمینوں کو تو بنجر نہیں کیا جا سکتا، وہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس پہ۔ تو جی تو یہی بات تو ہے نا، ہوں تسی پنجاب دی گل وچکار لے کے نہ کرنا کہ آئندہ کہ ہمارے اوپر شب خون مارا گیا۔ نہیں، میں نے کہا سندھ کے حقوق پہ، میں نے کیا بولا کہ سارے پنجابیوں نے آ کے شب خون مارا ہے؟ میں نے کہا سندھ کے حقوق پہ شب خون مارا گیا ہے، اور یہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا کہ یہاں پر پتہ ہے ہمارا تو دار و مدار ہی زراعت پر ہے۔ سٹیک ہولڈر آپ لوگ اپنا دیکھیں، آپ کی کیا ہے LBRT جو بھی آپ کی کنال ہے، اس کے اندر دیکھیں بریچز کتنی ہوئی ہوئی ہیں، وہ آپ لوگوں نے کی ہیں کہ ہم لوگوں نے آ کے کی ہیں؟ سارے آپ لوگ جو زمیندار لوگ ہیں، جو وڈیرے لوگ ہیں سندھ کے، آپ لوگوں نے اس میں بریچز کی ہوئی ہیں۔ وہیں پہ سیلاب آتا ہے کیونکہ بریچز ہوئی ہوئی ہیں، اسی لیے زمینیں زیر آب آ جاتی ہیں۔ جو 15 سال سے یہاں پر اقتدار پہ چپکے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ کھاٹی کے بھل صفائی کے پیسے کھائے ہیں، جنہوں نے ڈیم کے پیسے کھائے ہیں، آپ کبھی ان کو بھی پروگرام میں بلا کے ان سے سوال جواب کر لیں، کر لیتے ہیں۔ بتاؤ ان 15 سال میں اپنی کارکردگی بتاؤ، کیوں سیلاب آیا 2 سال پہلے؟ کیونکہ یہاں ڈیم نہیں بنے ہوئے تھے، یہ بھل صفائی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ ڈیم سے تعلق نہیں تھا، وہ بریچز سے تعلق تھا، LBRT جو تھی اس پہ۔ جی آپ کی بات صحیح ہے، تو جب یہاں پر آ کر دیکھیں تو صحیح، آپ تو ایک پروگرام آ کے کبھی گراؤنڈ پہ کر لیں۔ آپ کو سانگڑ ہمیشہ آفت، میں نے تو سانگڑ پہ کیا ہے اپنا، میں نے بدین میں آ کے کیا ہے، میں نے گڑی خدا بخش میں کیا ہے، میں نے خیرپور میں کیا ہے، میں نے کیا ہے پورا سندھ کا۔ آ جائیں، اب آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر وہ علاقہ بھی دکھائیں گے۔ پہلے آپ وہ کچے کے ڈاکوؤں کو تو ختم ہونے دینا، ادھر ایک طرف کچے کے ڈاکو ہیں، ادھر پکے کے ڈاکو، ہم لوگ کیا کریں صاحب؟ آپ پکے کے ڈاکوؤں کو جب ختم کریں گے تو کچے کے ڈاکو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ مشیر سندھ وزیر اعلیٰ کے بابل بھائیو، وہ اسلحے کی ترسیل کے دوران پکڑے گئے ہیں، اور ان کو پکڑا بھی ایجنسی سے پکڑا تھا جو وہاں پر ڈپیوٹ تھی۔ اس کے بعد آپ نے خبر سنی کوئی؟ ابھی پولیس سے وہ اسلحہ لے کر بھاگ گئے۔ ان کے پاس وائی فائی کی سہولت بھی ہے، وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، وہ آپ کو جنگل کے راستے بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کو تو ابھی مخدوم جمیل الزمان نے چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کی ہے، اور تسی لوگ، میں ابھی وہاں پر ایک چھاونی بھی بن رہی ہے اس سارے اس کو کرنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، لیکن جب تک سہولت کار ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں ختم ہو سکتے، جتنی مرضی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کوثر کاظمی صاحب، پنجاب کی گورننس کو بہتر ہوگی کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے؟ دیکھیں، آپ نے حال ہی میں دیکھا تھا راجن پور میں جو معاملہ ہوا، تو کس طریقے سے وہاں پہ بازیابیاں بھی کرائیں گئی جو لوگ جن کو وہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو آئی جی پنجاب جو ہیں جی ڈاکٹر عثمان صاحب، وہ خصوصی، میں بلکہ ایک میٹنگ میں تھا
وہاں پہ خاص توجہ دی گئی اور کچھ ایسے افسران کو وہاں پہ ان کا تبادلہ کیا گیا جن کی شہرت بہت اچھی تھی، جن کا جو ٹریک ریکارڈ وہ بتاتا ہے کہ ہر سنگین معاملے کے اندر انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس طرح کی خدمات سر انجام دی ہیں. تو یقینی طور پر اب ایک سلسلہ شروع ہو چکے ہیں مبشر صاحب، اور یہ ایک کیونکہ سنگین اور درینہ مسئلہ ہے، کچھ وقت لیکن آپ نے میں سائرہ بی بی سے ایگری کرتا ہوں، ایوانوں میں بیٹھے ان کے سہولت کار، ان کو پکڑے نا پہلے. دیکھیں ابھی انہوں نے حوالہ دیا سندھ کا، خیر میں نے تو وہ خبر سامنے نہیں آئی جس طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ اسلحے کی ترسیل کے دوران ان کو پکڑا گیا. الزامات اور بہتان تو لگتے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر الزامات کی جو اہمیت ہے میرے خیال میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. آپ نے حال ہی میں نہیں دیکھا کہ ڈالر خورز یوٹیوبر نے کہاں تک کیا کچھ نہیں کیا جب تعیناتی ہوئی نئے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کی، اور جو پرانے تھے ان کی کس طریقے سے تصدیق کی گئی. کوثر کاظمی میرے ساتھ ہے، سائرہ بانو بھی میرے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں میں، بریک کے بعد آتے ہیں دونوں پہ اور پھر بات کرتے ہیں اس پہ. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور سائرہ بانو اور کوثر کاظمی میرے ساتھ ہی ہیں. کوثر جلدی سے بتائیے گا، انگلینڈ میں تو موسم بڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے، لاہور میں اب ذرا بڑا اچھا موسم ہے، تو میاں صاحب لنڈن کیوں چلے گئے؟ دیکھیں مبشر بڑا لمبا ایگزائل ٹائم گزارا میاں صاحب نے وہاں پہ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنا علاج یہاں یار آپ ایسی ایگزائل مجھے دے دیں جب مرضی. دیکھیں وہاں پہ میاں صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری، سارے ڈاکٹرز، ایک علاج کا سلسلہ چلتا رہا اور ان کو ایک سرٹن پیریڈ کے بعد وہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے. اب تو بڑی باتیں بنائی جا رہی ہیں لیکن خالصتاً وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہیں وہاں پہ. بالکل ایک تو وہ 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم میں بھی وقت ہے. آپ کے پاس کوئی ڈیٹ ہے تو مجھے بتا دیں، لیکن اس میں وقت لگے گا، آنی ضرور ہے. یہ ایک مصدقہ اطلاع ہے آپ کے لیے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. کب آ رہی ہے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن میاں صاحب آپ کو بہت جلد واپس یہاں پہ. اچھا تو یہ جو خبر آئی تھی کہ مختلف ممالک کا میاں صاحب نے جانا ہے، تو ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ ڈاکٹر ہے جس کے پاس جانا ہے. لیکن یورپ میاں صاحب کو گھومنے کا شوق تو ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میاں صاحب جہاں بھی پہاڑی ایریا، جھیلیں، گرینری ہوتی ہے، میاں صاحب کا دل کرتا ہے کہ وہاں پہ جا کے 2-4 دن گزارے جائیں. تو ملاقاتیں دل تو ہمارا بھی کرتا ہے لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تو چینل نہیں چھوڑتا نا، پیسے بھی نہیں ہیں. نہیں جب آپ جاتے ہیں تو آپ بھی بڑا گھومتے ہیں سر. نہیں میں ایک ہی جگہ پہ رہتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں گھومتا کام ہوں. تو یہ سارا سلسلہ جی وہاں پہ کچھ جو اپنی پی ایم ایل این کے جو یورپ چیپٹر ہے ان سے ملاقاتیں بھی ہیں اس شیڈیول کا حصہ. لیکن پہلا جو ان کا مرتضی علی شاہ نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں اس کے بعد زبیر گل آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے قائد کے استقبال کے لیے وہاں پہ تیار کریں. نہیں لیکن خبر اس کی ڈیفرنٹ ہے، وہ استقبال تو کر سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان آنا جانا ان کا لگا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پارٹی نے ہمیشہ جو زبیر گل صاحب ہیں ان سے بڑی محبت کی ہے، ان کا بڑا خیال کیا ہے. تو ابھی تو وقت نہیں گزرا، ابھی تو 5-6 مہینے ہوئے ہیں. یقینی طور پر جو قیادت ہے اس نے ان کے حوالے سے سوچا ہوگا اور یہ بات وہ بھی سمجھتے ہیں. وہ اوپنلی مجھ سے تو انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا، روزانہ کی بنیاد پہ ان سے بات ہوتی ہے. یہاں پہ جب وہ آئے تھے اس وقت بھی نواز شریف سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اب جو وہ واپس گئے ہیں تو ہر جو پی ایم ایل این یو کے چیپٹر کا جتنے بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان میں وہ جو ہیں وہ سامنے نظر آئے ہیں اور نظر آ رہے ہیں. تو مرتضیٰ کی خبر تھی جی، ہو سکتا ہے کوئی پرسنلی ان کی کوئی گفتگو ہوئی ہو. مرتضیٰ کی خبریں باؤنس نہیں ہوتی نارملی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبریں تو اس کی بڑی صحیح ہوتی ہیں. بڑے جید صحافی ہیں جی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میری زبیر گل صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کی باتوں سے میں نے کوئی ایسی بات اخذ نہیں. بس آپ کی ہوگی تو بس ختم ہوگی، کنفرم ہوگی بات. سائرہ بانو، اب 26ویں ترمیم آ گئی ہے، جج اپنی مرضی کے آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، امن ہو گیا، سکون ہو گیا فی الحال. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستانی قوم کے لیے کوئی اچھی خبریں آئیں گی؟ پاکستانی قوم کے لیے کبھی کوئی اچھی خبریں آتی ہیں. ابھی جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے نا اگر سیاسی استحکام ہوگا تو آ جائیں گی. تو میں ایسے سوچ رہی تھی کہ بڑے لوگوں کو جانتی ہوں وہاں پر، وہ بیچارے مطلب سرکاری ہسپتالوں میں بھی نہ جگہ ملتی. ان 77 سالوں میں قسم سے کوئی ایسا یہاں پر ہیلتھ سسٹم ہی نہیں بنا کہ جو عام آدمی بھی اتنے اچھے علاج یہاں پر کروا سکے. کیونکہ اچھے ہاسپٹل ہوتے تو ظاہر میاں صاحب کا یہیں پر یہ علاج ہوتا ہے، لیکن ظاہر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں ہاسپٹل پہ اعتراض نہیں ہے ان کو، ڈاکٹروں پہ اعتراض ہے. ہو سکتا ہے کوئی ملا ہو اندر سے. ہمارے تو اتنے زبردست ڈاکٹر ہیں. نہیں وہ ملا بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ دیکھیں نا پچھلی بار میاں صاحب کا جو بورڈ تھا اس کے اوپر آپ نے فیصل سلطان صاحب کو بھیج دیا تھا، وہ اس پہ تو نہیں اعتبار ہو سکتا ان کو.
اس نے دیکھیں پلیٹیلیٹس کے اس بیس پر بھیجا تو تھا نا. تو باقی یہ کہ ان کو یورپ بھی اچھا لگتا ہے, وہ تو اتنی پسند تو ہمیں بھی بہت ہے اور بہت سے لوگوں کو پسند ہے, لیکن یہاں پر اس وقت جو معاشی حالات ہوئے ہیں وہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم بھی ان نظاروں سے محظوظ ہو سکیں. تو اللہ کرے پاکستانی اس کے لیے ہو. باقی یہ جو ابھی یہ سارا خراب ہوا تھا کہ چیف جسٹس کا یہ ڈالتے وہ ڈالتے, مجھ سے بھی سوال پوچھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا تھا, میں نے کیا مطلب اس سے میرے حلقے کے عوام کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ وہ ایم ڈی کیٹ کے جو ایگزام پہ یہاں پر پیپر لیک ہوتے ہیں پیسوں پہ, اور پیسوں پہ نوکریاں ملتی ہیں, کیا سب وہ صحیح ہو جائے گا؟ ابھی پھر بات بہت وہ ہو جائے گی کہ ہم لوگ پھر وہ جس طرح ابھی واپس سے چل پڑا ہے نا کہ جج صاحب بہت اچھے ہیں, مطلب وہ ان کے پاس ایک دوسرا موبائل ہے, وہ دیکھتے, وہ 5 وقت تہجد گزار ہیں. تو وہ تو ان کا اور اللہ کا اپنا معاملہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ یہاں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کیا کرتے ہیں, کہ ایک عام آدمی کو بھی اتنا ہی اس کو انصاف ملے گا. باقی کم از کم سپریم کورٹ میں گروپنگ تو ختم ہوئی ہے نا سائرہ بی بی, یہ تو ایک اچھی بات ہے نا. نہیں, اپنی پاکستانی قوم ہے کہ تجھے سمجھتے کہ گروپنگ ختم ہو گئی ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے ہم لوگ وہ پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا, مطلب آئی ڈونٹ نو کیا ہے ہم کے مطلب بلٹ ان پرابلم ہے. اور باقی دوسرا آپ نے 27ویں ترمیم کا ذکر کیا, آپ نے یہ کینسیم کے کس نے کہا تھا, سب دوباری نہیں, انہوں نے بولا تھا کہ اب ترمیم آئے گی اور ہم صوبوں کی بات کریں گے. خیر اس ترمیم میں تو نہیں لے کر آئیں گے, پھر جب صوبوں والی بات کری تو پھر یہاں پر تو بہت بڑا جھگڑا ہوگا. کیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہی سندھ کا اس حساب سے مطلب لیتی ہے. یہ سندھیوں کا بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. اور اگر اس کے اوپر آئے, کیونکہ جب چیف صاحب یہاں پر آئے تھے اور کاروباری حضرات سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نئے صوبے وقت کی ضرورت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صوبے کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بات کو کس طرح لیتے ہیں. تو آگے اگر نہیں, اپنا بات یہ ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں, صرف اگر پنجاب کی ڈویژن ہو رہی ہو, باقی کسی صوبے کی ڈویژن کی بات کریں تو سارے آگ بگولا ہو جاتے ہیں. یہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. دیکھیں وہ ملتان جو سیکریٹریٹ اور جو یہ سرائکستان صوبہ یا کچھ اس طرح کر کے, وہ تو پیپلز پارٹی جب یوسف رضا گیلانی صاحب آتے ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں. پھر یہ پی ٹی آئی کے دور میں اٹھا. نہیں, یہاں پہ آپ نے ایک بات کی ہے, میں اس پہ ذرا ایک سوال کوثر کاظمی سے پوچھوں, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو یہ زین قریشی وغیرہ یہ سارے تو آن بلاک جوائن ہوئے تھے تحریک انصاف میں, ان کے گلے میں پٹا جب ڈالا گیا تھا اور یہ بات تھی کہ یہ سرائکی یا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو ہے اس کی تنظیم سازی کریں گے, صوبہ بنائیں گے. تو ایک دفعہ بھی ان میں سے کسی نے, وہ چاہے خسرو بختیار ہوں, چاہے شاہ محمود ہوں, چاہے وہ زین قریشی ہوں, کوئی بھی, کسی نے بھی ساؤتھ پنجاب کے صوبے کی بات نہیں کی. تو اب یعنی ان کے اوپر بھی تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے نا یار, کہ جھوٹے وعدے کر کے آتے ہو اور عوام کے جھوٹے مینڈیٹ لے کے آتے ہو اور پورا نہیں کرتے. ان کا بھی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. دیکھیں مبشر صاحب, جتنے بھی تحریک انتشار, میں ہمیشہ یہ برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں, اور الحمدللہ ہر بات ثابت ہوتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں حوالہ دیا کہ 60 سینیٹرز امریکن خط لکھ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مسلمان نے تو نہیں لکھا, ممالک نے. تو امت مسلمان لیڈر وہ کیا ہوا ان دعووں کا؟ تو یہ دعوے تھے عوام کو بے وقوف بنانے کے, جس طرح امریکن غلامی سے لے کے اب تک کے جتنے بھی دعوے ہیں, الیکشن مہم ہو جس میں 1 لاکھ گھر ہوں, نوکریاں ہوں, کروڑوں نوکریاں, لاکھوں گھر, تو وہ صرف دعووں تک یہ رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولے ہیں اور اب تک بول رہے ہیں. تو اس میں ان کا جو احتساب ہے وہ عوام کر بھی رہی ہے. پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا جب بھی کال آتی ہے احتجاج کی, تو راولپنڈی ہو, لاہور ہو, ملتان ہو, تو پنجاب کی عوام نے ان کو رد کرنا شروع کر دیا. اور ہمیں یہ یقین محکم ہے کہ کے پی کے اندر بھی, جہاں پہ 11 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں, جو دعوے جو وعدے وہاں پہ بھی ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی جو وعدہ ہے وہ وفا نہیں ہوا. تو یقینی طور پر ہر طرف سے یہ رد ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو عوام خود ان کا احتساب کرے گی جی, اور عوام خود ان سے یہ سوال پوچھے گی. رائٹ. اپنا ایک سوال کر لیں آؤٹ آف سلیبس آپ سے, اگر آپ اجازت دیں تو. ابھی ایک خبریں چلی تھیں جو ہمیں پتہ ہے کہ فیک خبریں تھیں, کہ ایک پرائیویٹ کالج میں, ایک نجی کالج میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اور بڑی چلی ہے سوشل میڈیا پہ خبر, طوفان بدتمیزی مچا رہا, اور 100% وہ خبر غلط ہے.
لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے پہلے ہی دن بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی شو کاز کے اس کالج کا لائسنس معطل کر دیا؟ دیکھیں جس طریقے سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی مبشر صاحب، ایک دم ایک کالج کا نام لیا گیا، ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور ہر جو دیکھنے والی آنکھ تھی اس نے فوراً اس پہ یقین تو کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ ان پڑھ آدمی ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں کہا جا سکتا جی۔ ہیٹ آف موومنٹ بھی تھی جب وہ گئے ہیں کالج کے اندر، آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس نے ان کو گھیرا ہوا تھا وہاں پہ۔ ایک منٹ، جو مرضی ہو، لیکن آپ سچویشن جو ہے آپ اس کے اوپر ایجوکیٹڈ آپ بات کرتے ہیں نا، آپ اس کے اوپر رپورٹ منگواتے ہیں نا۔ لائسنس جب آپ کینسل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پارٹیاں کسی قسم کی اس کے ساتھ۔ دیکھیں اس طرح تک کوئی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے مبشر صاحب تو بالکل دیں۔ لائسنس کیوں کینسل کیا بغیر کسی شو کاز کے؟ غیر قانونی طریقہ ہے نا۔ ہیٹ آف دا مومنٹ، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں لائسنس کینسل کر دوں گا۔ اس وقت جو طلبہ کو ایک طرح کا وہ انتشاری سیاست کی نظر کیا جا رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کون لوگ ان کو بیک کر رہے تھے، کون لوگ تھے جو ان کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے اتنی نالائکی دکھائی کہ خود چیف منسٹر صاحبہ کو بیچ میں آنا پڑا معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ دیکھیں جہاں پہ خواتین کی بات ہوتی ہے مبشر صاحب، وہاں پہ چیف منسٹر ہمیشہ آتی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں آئیں۔ نہیں آنا چاہیے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، جہاں پہ بھی لیکن یہاں پہ ان کے جو وزیر تھے انہوں نے یہاں پہ معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دیا۔ دیکھیں انسان ہے نا جی، انسان کو آپ کیا جو وہاں پہ اس جب وہ انسان گئے، جو کو شو کاز نوٹس بھی تو ملنا چاہیے نا۔ جہاں پہ جو اب سچویشن اس انسان کو بھی تو شو کاز نوٹس ملنا چاہیے جسے بغیر کسی شو کاز کے معطل کر دیا تعلیمی ادارے کا لائسنس۔ اب تعلیمی ادارے کی جو اس وقت کی سچویشن تھی، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں جی، جو وہاں پہ حالات تھے ان کو وہاں پہ کوئی بھی ہوتا تو یقینی طور پر اس کا جو وزن ہے وہ طلبہ کی طرف ہوتا۔ اصل میں جب آپ نے وہ لائسنس کینسل کیا تو تمام صوبے کے اسٹوڈنٹس کو میسیج یہ گیا کہ وہ صحیح ہوا ہے واقعہ۔ نہیں دیکھیں اس اب کے لیے گورنمنٹ کور اپ کر رہی ہے، نہیں اس کے لیے آپ ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس شخص کا وہ کام بہت بڑا تھا نا، کام بہت بڑا تھا۔ پشت پناہیاں دیکھیں نا جی، اس واقعے کو بنگلہ دیشی رنگ دینے کی کوشش کس نے کی تھی اسی وقت؟ میں کہہ رہا ہوں سارے برے ہیں، سارے غلط ہیں، لیکن جس آدمی نے اس کو اتنی سیریسلی مس ہینڈل کیا وہ آدمی تو آپ کے اپنی کیبنٹ کا وزیر ہے۔ دیکھیں اس وقت مس ہینڈل آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی اس کو؟ اس سچویشن میں کیا کرتا وہ وہاں پہ جا کے کہتا طلبہ کو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تحقیقات ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی۔ تحقیقات کا بالکل کہا انہوں نے، لیکن اس نے پہلے لائسنس کینسل کیا، بعد میں تحقیقات۔ آپ پوری تقریر ان کی سنیں مبشر صاحب، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحقیقات بھی ہوں گی بڑی شفافیت کے ساتھ، اور اس وقت ہم کیا کرنے جا رہے ہیں موقع پہ میں یہ ظاہرہ بانو، یہی میرا ایک موقف ہے جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ دیکھیں کہ پرسوں 3 دن پہلے جب وہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے تو اگلے دن جسٹس منصور علی شاہ اور عائشہ نے، جسٹس عائشہ صاحبہ نے سپریم کورٹ میں بڑے ہنستے ہو کھیلتے ریمارکس بھی دیے کہ ہم تو یہ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ تو جب ججز ہمارے سوشل میڈیا سے جو ہے ڈائریکشنز لے رہے ہیں تو انصاف تو پھر کہیں پہ نہیں ملے گا نا کسی کو۔ آپ سب چیزوں کو ان سے جوڑ رہے ہیں، انصاف پہلے کہاں سے مل رہا تھا؟ نہیں، یہ ملنا بھی نہیں چاہیے، یہ کوئی بات ہے؟ اگر پہلے پانی نہیں مل رہا تو آج بھی نہیں آپ کو پھر دیتے؟ آپ کا وہ جو زمین ہے اسے پانی جانا ہی نہیں چاہیے، ان کا پہلے بھی نہیں ہے وہاں پہ، آپ بھی نہ ختم کریں۔ آپ اس 26 اور یہ سوشل میڈیا جو ابھی سوشل میڈیا کو آپ لوگ وہ کیا دہشت گرد کہتے ہیں، لوگ اس سے نہ جوڑیں۔ پہلے بھی 139 نمبر ہی تھا الحمدللہ، پہلے بھی جج رکت آمیز لہجے میں کہتے تھے کہ پریس کانفرنس کر لو، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ سب چیزیں پہلے بھی تھیں۔ اور ابھی آپ نے کوئی وہ یہ امریکن یہ جو پاس قرارداد پیش کی ہے، اس میں میرے خیال میں نام بھول رہی ہوں، وہ الہام کون سی وہ خاتون بھی ہیں جو کہ بڑی مطلب سمجھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، آتے ہیں۔ میں ظاہرہ تھینک یو ویری مچ، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، اور کوثر کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 2 چیزیں آج ہم نے پنجاب حکومت کو باور کی ہیں، کل تک پرسوں تک دیکھتے ہیں ان کے اوپر کتنا ایکشن ہوتا ہے۔ جو بھی ایکشن ہوگا وہ میں دوبارہ رپورٹ کروں گا آپ کے سامنے۔ تھینکس فار واچنگ، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔